بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلام سے متعلق معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ زوجہ رسول ام المومنین ہند بن ابی امیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت تھی اور اس کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش 596 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ والد کا نام حذیفہ اور بعض کے نزدیک سہیل تھا۔ ماں کا نام عاتکہ بنت عامر کنانیہ تھا۔ عمار بن یاسر آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ پہلے آپ اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ عبداللہ کے نکاح میں تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ آپ دونوں اولین مسلمانوں میں سے تھے اور آغاز نبوت میں اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لائیں۔ آپ دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی تھی اور آپ کے بیٹے سلمہ حبشہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ مکہ میں آئیں اور مدینہ ہجرت کی۔ آپ پہلی خاتون ہیں جو کہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔ حضرت ابو سلمہ آپ کے جو شوہر تھے وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ پھر زخم صحیح ہونے کے بعد ایک سریہ میں شرکت کی اور پھر آپ کا 4 ہجری میں غزوہ احد کے زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور گھر والوں کو صبر کی تلقین کی۔ عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اپنے غیور ہونے، بچوں کے ہونے اور عمر زادہ ہونے اور کوئی ایسا عزیز نہ ہونے کہ جو نکاح کروائے عذر پیش کیے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور پھر آپ کا نکاح 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ آپ نے ان کو 2 چکیاں، گھڑا اور چمڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی عنایت فرمایا، اور یہی جو جہیز ہے یہ تمام ازواج مطہرات کو بھی دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے لیے آنے والے اصحاب کو صلح حدیبیہ ہونے سے رنج و ملال تھا، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ اب اٹھو، قربانیاں دو اور سر منڈواؤ، تو انہوں نے تعمیل ارشاد میں تعامل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لائے اور یہ بات بتائی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو معذور رکھیں، ان پر ایک امر عظیم گزرا ہے۔ ان کا خیال تو فتح مکہ کا تھا اور ان کو مکہ میں عمرہ کرنے کا یقین تھا۔ اب صلاح ہو گئی تو آپ خود نہر حلق کریں، یہ دیکھ کر ان کے پاس اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت ام سلمہ کی تدبیر سے وہ مشکل حل ہو گئی۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا۔ آپ علیل تھی مگر 7 آئی تھی۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، مرض طویل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے اکثر آیا کرتی تھی۔ ایک دن طبیعت زیادہ علیل ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں۔ مسند احمد والی روایت آپ سے ہی مروی ہے جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے جو باغی گروہ کے متعلق ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان سب پر ایک کالی کملی بچھا دی۔ پھر فرمایا، اے اللہ تیری طرف نہ کہ آگ کی طرف، میں اور میرے اہل بیت۔ حضرت ام سلمہ نے پکار کر عرض کیا، اور میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، ہاں تم بھی۔ 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا، حسین کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ بیدار ہوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا، اہل عراق نے حسین کو قتل کیا، خدا ان کو قتل کرے اور خدا ان لوگوں پر لعنت کرے۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 98۔ علمی حیثیت اگرچہ تمام ازواج مطہرات کی بلند تھی مگر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کا ان میں کوئی جواب نہ تھا۔ مروان میں حکم ان سے مسائل دریافت کرتا، اعلانیہ کہتا تھا، آپ کی ازواج کے ہوتے ہوئے ہم دوسروں سے کیوں پوچھیں؟ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس بھی آپ سے فیض یاب ہوتے تھے، قرآن اچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر پڑھ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ چند صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی زندگی کے متعلق کچھ ارشاد کیجیے۔ فرمایا، آپ کا ظاہر اور باطن یکساں ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا تو آپ خوش ہوئے۔ آپ سے کئی لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ کے منہ مبارک تبرکن آپ کے پاس تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 378 حدیثیں مروی
آئی ہیں جن میں 13 متفق علیہ ہیں۔ آپ کی وفات 85 سال کی عمر میں تمام ازواج سے سب سے آخر میں ہوئی۔ تاریخ میں اختلاف ہے مگر 681 عیسوی 63 ہجری زیادہ معتبر ہے۔ آپ کو جنت بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔